کہ یہ جو کافروں کی عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ گرجے ہوں، کلیسا ہوں، معبد ہوں، گردوارے ہوں، یہ سب کی سب عبادت گاہیں، ان کی رسپیکٹ بھی مسلمانوں پر فرض ہے، جس طرح مسجد کی ہے۔ ان کی توہین نہیں کر سکتے، ان کو آپ توڑ نہیں سکتے، سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ جو عرب کی سرزمین ہے وہ مسلمانوں کا کینٹ ایریا اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ وہاں پہ کوئی معبد نہیں ہوگا حرمین کے علاقے میں، اور وہ نبی علیہ السلام نے اور خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں توڑوائے۔ یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے توڑوائے۔ اس کے بعد جب رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئی ہیں تو آپ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں دکھا سکتے کہ خلفائے راشدین نے کبھی کوئی گرجا توڑا ہو، کوئی مندر توڑا ہو، کوئی گردوارے تو خیر اس ٹائم ہے نہیں تھے، یہ تو سب سے لیٹسٹ مذہب ہے، سکھزم ہے جو، یا کوئی کلیسا توڑوایا ہو یا کوئی ٹیمپل توڑوایا ہو۔ الٹا انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا یروشلم کو۔ عیسائی تو وہاں یہودیوں کو گھسنے نہیں دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا عمر نے جب یہ ابو عبیدہ ابن جرح کے ذریعے جو ہے وہ شام فتح ہوا ہے تو اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا ہے کہ یہاں پہ یہودی، عیسائی، مسلمان سب آئیں گے، البتہ آباد ہونے کی اجازت صرف مسلمانوں کو ہوگی۔ ظاہر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان ظاہر ایک اس کے ساتھ عقیدت بھی وابستہ ہے، لیکن یہودیوں کو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 500 سال تک انٹر نہیں ہونے دیا عیسائیوں نے۔ ٹائٹس نے حملہ کیا تھا نا 70 عیسوی میں، اور 571 عیسوی میں نبی اسلام پیدا ہوئے، اس کے بعد بھی آپ کی وفات کے بعد جا کے کہیں یعنی فتح ہوا۔ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال تک یہودی وہاں انٹر نہیں ہو سکے۔ یہ سیدنا عمر نے پھر ایک ریٹن ایگریمنٹ کے تحت اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا کہ یہاں پہ وہ آ سکتے ہیں، ان کے لیے متبرک جگہ ہے، نہیں توڑوایا۔ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ان کے یروشلم میں جو عبادت کے مقامات ہیں ان کو توڑوا کے بھی بنوائی جا سکتی تھی، علیحدہ سے بنوائی، نہیں اس کو توڑوایا۔ تو یعنی ان چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے ذریعے کروائی ہے، نہ کہ ان کو توڑوایا۔ کینٹ ایریا کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ آج کسی مسلمان کو اجازت ہوگی کہ وہ ویٹیکن سٹی میں جا کے کوئی مسجد بنا دے؟ وہ کہیں گے جی آپ ہم سے اٹلی میں اور جگہ لے لیں، ویٹیکن میں ضروری آپ نے بنانا ہے، یہ تو ہمارا کینٹ ایریا ہے۔ تو سر اسی طریقے سے حرمین ہمارا کینٹ ایریا ہے، اس میں ہم کسی کو معبد بنانے کی یا کوئی کلیسا بنانے کی یا مندر بنانے کی، بت پرستی کا اڈا کھولنے کی اجازت تو نہیں دے سکتے۔ باقی آپ نے جہاں کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں۔ حتیٰ کہ سورہ الحج کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے نہ ٹکراتا جنگوں کے ذریعے تو دنیا میں کوئی بھی گرجا، کوئی معبد خانہ، کوئی ٹیمپل یہ باقی نہ بچتا، نہ کوئی مسجد، جو کہ یہ وہ جگہ ہیں جو کہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ گاڈ تو سب کا پیچھے ایک ہی ہے نا، کلیسا کے لیے بھی، ٹیمپلز کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جو غیر مسلموں کے عبادت خانے تھے انکلوڈ کیا مساجد کو بھی بیچ میں کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے تھے۔ بیچ میں اب جو کچھ شرک ہو رہا ہے وہ تو کرنے والوں کی غلطی ہے نا۔ نماز میں تو سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی پڑھ رہے ہیں نا مسلمان بھی، باہر نکل کے بے شک بابوں کو پکاریں یا کسی قبر پہ چلے جائیں، نماز میں تو سارے عبادت تو اللہ ہی کی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح غیر مسلم بھی آپ ہندوؤں سے پوچھنے وہ کہیں گے اوپر بھگوان تو ایک ہی ہے۔ آپ کرسچنس کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی کہیں گے گاڈ ہے۔ جوز بھی، آج کے جوز تو ویسے ہی مشرک نہیں ہیں، موحد ہیں، اور سکھ بھی آپ دیکھ لیں وہ بھی ایک گاڈ میں بلیو کرنے والے ہیں، ان میں کوئی اور چھوٹے دیوتا، بت پرستی یہ والی چیزیں اس طرح نہیں ہے کہ وہ ان بتوں کے آگے جھکنے کو جائز سمجھتے ہوں۔ تو جو ہندو جھک بھی رہے ہیں وہ بھی ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ جہاد اور قتال کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکرواتا ہے تاکہ جو اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہیں معبد خانے بنائے گئے ہیں، عبادت کی جگہ بنائی گئی ہیں، ان کی سیفٹی اس میں ہے کہ ان کے ذریعے قتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرواتا ہے، اور مسلمان اس کی نمائندہ مثال ہیں۔ جس طریقے سے پرسیکیوٹ کیا ہے رومن امپائر نے جیوز کو، یہودیوں کو،
عیسائی ہونے کے سبب. تو یہ مسلمان اگر رومن امپائر پہ مسلط نہ ہوتے تو ان کی پرسیکیوشن تو آج تک جاری رہتی. تو مسلمانوں کی وجہ سے ان کو آزادی ملی ہے اور یروشلم جو ہے وہ اس میں ان کو دوبارہ داخلہ نصیب ہوا ہے. لہٰذا مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں کو، معبد خانوں کو توڑواتے نہیں ہیں، بلکہ غیر مسلم رعایا کو سیکیورٹی اس حوالے سے پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا، ایسی غیر مسلم رعایا جو کسی مسلمان ملک میں رہتی ہو، اسلامی ملک تو ہم اس وقت دنیا میں کسی ملک کو نہیں کہہ سکتے، مسلمان ملک، پاکستان یا سعودیہ یا ایران یا اور مسلمان جو ممالک ہیں، اگر مسلم ملک میں کوئی غیر مسلم رعایا رہتی ہو تو ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر آتی ہے. اور ایسے جو مسلمان ہیں ان کو غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں حکمرانوں کے، اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ جزیہ بھی دیں گے جس کی آج کل ماڈرن فارم ٹیکسز ہیں. تو اس کے اگینسٹ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، ہر اعتبار سے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ذمی کافر کو ناحق قتل کر دیا، ناحق سے مراد ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا، یہ نہیں ہے کہ حق قتل ہے تو وہ آپ خود کر سکتے ہیں، ہوگا جوڈیشلی کے تھرو ہی، لیکن ناحق کوئی کسی کافر کو، ذمی کافر کو قتل کر دیتا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3166 نمبر حدیث ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، ایسا شخص قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. لیکن ایسا شخص جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، چاہے وہ کافر ہی تھا، وہ جنت میں تو داخلہ دور کی بات، اسے خوشبو بھی نہیں آئے گی. اس سے اندازہ لگائیں کہ غیر مسلم رعایا کے کیا حقوق ہیں مسلمان ملک کے اندر. یہ اپنی جگہ موجود ہیں اور یہ حقوق ان سے کوئی چھین نہیں سکتے. اس سے پہلے تو ریفرینڈم کروانا چاہیے تھا، مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے تھا. تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ دیتے، ویسے ڈر کے نہ کوئی بولے جی اس وقت وہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اور فوراً وہ جس طرف کوئی تگڑی پارٹی ہوتی ہے اس طرف لوگ لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ نے اللہ کو جان دینی ہے واقعی اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو کم از کم آپ یہ کہہ دیں کہ ہم بزدل ہیں. شرعی مسئلہ یہی تھا لیکن ہم بزدل ہیں، ہم بول نہیں سکتے، ہماری مجبوری تھی، ٹھیک ہے. لیکن کم از کم ایک غریب تو بدتمیز اتنے تو نہیں کریں. ایک آپ نے کام غلط کیا ہوا ہے، اوپر سے اس کو جسٹیفائی کریں گے تو سر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ مجرم شمار ہوں گے. تو میں نے تو کلمہ حق بلند کر دیے اس حوالے سے، اور ہمیں پوری دنیا سے سوالات ریسیو ہو رہے تھے. ہم نے پبلک ڈائنامکس کو نہیں دیکھنا کہ اس وقت کون کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کون کس بات سے ناراض ہوتا ہے. اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کو ماننا بہت آسان ہے، اللہ کی ماننا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ اللہ کی ماننا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کنڈیم کریں. دیکھیں اس کے اوپر تو ایز اے نیشن، پوری نیشن کی ایک سمجھ لیں ریزرویشن ہے، چاہے کوئی اس کو ڈر کے اظہار کرے یا نہ کرے. اندر خانے آپ کسی سے بھی پوچھیں، اس وقت پاکستانی نیشن اس معاملے میں اس حوالے سے ناراض ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ شکلوں سے دھوکے تو آپ پبلک کو دے سکتے ہیں نا. یہ تو جو کچھ جن لوگوں نے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا جی. تو چاہے یہ بات کسی کو بری لگے، چاہے اس کو وہ جتنی مرضی کھینچ تان کے کرنے کی کوشش کرے، نہیں جی آپ وہ بات سمجھیں، اس وقت ہم نے انڈیا کو یہ کرنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے.